اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شان اسلام چینل پر دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہم قادری۔ ناظرین کرام، رمضان کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک، اور آج تو دو مبارک بات بنتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج جشن ولادت غوث الورا ہے اور رمضان کا پہلا روزہ بھی۔ جی ہاں، غوث اعظم پہلے روزے کو تشریف لائے اس دنیا میں، کیونکہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام میں مہمان بھی موجود ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا تنویر حسین عطاری صاحب بھی موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ معروف ثنا خاں جناب محترم حافظ غلام عباس قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ حافظ صاحب کی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، اور مفتی صاحب سے کچھ سوالات کے جوابات بھی سنیں گے۔ اپنے پروگرام کا آغاز ہم حافظ صاحب کی خوبصورت آواز سے کرتے ہیں۔ میں حافظ صاحب سے چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو خدا رخ سے پیدا اب اپنے غٹا دو، جالیوں پہ نگاہیں جمی گئے، جالیوں پہ نگاہیں جمی گئے۔ غوث اعظم وہ غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو شاہجہاں، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہیں۔ وجد میں آئے گا سارا عالم، ہم پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے۔ اے ولی آپ کے زیر پا ہے دام مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، یتیم اپنے سر کو جھکا لو، جالیوں پر نگاہیں جمی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب غوث پاک کی منقبت سنا کر ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے۔
اب میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ ہم نے اس پروگرام کو غوث اعظم کی ولادت کی مناسبت سے رکھا ہے، تو میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ میرا سوال ہے کہ غوث اعظم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے کوئی واقعہ کرامت سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ولیوں کے سردار اور متقین کے امام ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت بھی ایک کرامت ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن یکم رمضان المبارک ہے۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ غوث پاک کے چاہنے والے بھی جانتے ہوں گے اس بات کو کہ جشن ولادت غوث الورا جو ہے وہ یکم رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے۔ جب میرا اپنا وجدان یہ ہے کہ اگر رمضان کا روزہ فرض نہیں بھی ہوتا، یعنی کسی اور ماہ میں اللہ تعالیٰ روزے فرض کر دیتا، تو حضور غوث اعظم کی ولادت اگر یکم رمضان کو ہوئی، اور رمضان یعنی روزے کسی اور ماہ کے فرض ہوتے ہیں بالفرض، تو میں شکرانے کے طور پر غوث اعظم کی ولادت کے دن روزہ ضرور رکھتا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور اس میں نیت یوں بھی کر لیتا ہوں میں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، شکرانے کی نیت سے بھی روزہ رکھ رہا ہوں اور فرض کی نیت سے بھی روزہ رکھ رہا ہوں۔ خیر فقہائے کرام نے اس میں ممانعت کہیں نہیں لکھی ہے، روزہ فرض ہی ہوگا، لیکن میری جو مستحب کی نیت ہے خیر اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ایک جو ہے مسئلہ درپیش ہے کہ اس میں ثواب فرض کا تو ملے گا اور روزہ فرض ہی ہو جائے گا۔ تو حضور غوث اعظم کی ولادت کا جو دن ہے یہ خود ایک کرامت ہے۔ آپ کی جب ولادت ہوئی، رمضان کا روزہ تھا، رمضان کا چاند مبارک نظر آ گیا تھا، سحری کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، اور جیسی ہی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی اور آپ نے روزہ رکھ لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ہر چند کوشش کی دودھ پلانے کی، لیکن آپ نے غروب آفتاب تک دودھ نوش نہیں فرمایا، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطار کر لیا۔ اچھا، یہ معمول آپ کا پورے ماہ جاری رہا کہ سحری سے لے کر افطار تک آپ دودھ نوش نہیں فرماتے، اور جیسے ہی غروب آفتاب پہ افطار کا وقت ہو جاتا آپ دودھ نوش فرما لیا کرتے۔ تو حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت خود ایک کرامت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو آپ جیلان شہر میں تھے، آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ جیلان شہر میں تھے، تو اس جیلان شہر میں 1100 لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، 1100 لڑکوں کی ولادت ہوئی، اور وہ سب کے سب جو ہے اللہ کے ولی بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی حضور غوث اعظم کی چاہنے والے، حضور غوث اعظم کے ماننے والے، اگر آج بھی کوئی یہ ارادہ کرے کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں اسے علم دین کی اور دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا، تو مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی عزیز وہ اولاد نرینہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ حضور غوث اعظم کی منت کی نیت سے، آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کی نسبت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا، اور وہ اولاد نرینہ جو ہے اللہ کا نیک مقبول بندہ بھی بنے گا۔ یہ حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو واقعات میں بھی شمار کیے جاتے ہیں اور کرامات میں بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث پاک کے چاہنے والوں کے لیے تو حضور غوث پاک نے خود ہی خوشخبری ارشاد فرما دی ہے کہ میرا کوئی بھی مرید جو ہے بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اور میں اگر ایک وہ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے، مریدی لا تخف، جس کا یوں کہہ لیں کہ اردو کے اندر کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی فرمائی ہے کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ اگر حافظ صاحب سنا دیں یہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ ذرا منظوم کی صورت میں اس کو سنا دیں، نظم کی صورت میں۔ مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ تو ناظرین کرام،
دیکھا کہ آپ سب نے کہ مفتی صاحب نے ہماری کس قدر بہت ہی اچھے انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی. آپ نے غوث اعظم کی بچپن کی کرامات بھی سنائی کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، اور آپ نے جب تک روزہ نہیں کھولا جب تک کہ آپ نے اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرما لیا. تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری علامہ صاحب رہنمائی فرما رہے تھے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار رمضان رحمت و برکت کی ہے